جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کی روح پاک ہوتی ہے، اور جس انسان کی روح پاک ہو اور باطہارت ہو تو یقیناً اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز غفلت کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو ان سے غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ اور غفلت سے مراد یہ ہے کہ خدا سے غافل ہونا۔ اپنی دنیا کے کاموں سے انسان غافل نہیں ہوتا، دنیا کے کام تو نماز کے اندر بھی یاد آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب انسان ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز پڑھنے کے درمیان جو گناہ اگر سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ کبھی غرور اور تکبر نہیں کرتا، کبھی بھی غرور اور تکبر کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور سر کا جھکانا یہ بندگی کی ایک علامت ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے انسان کہ خدایا تیرے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، تو سب سے عظیم ہے، لہٰذا اسی وجہ سے کسی اور کے لیے سجدے کا حکم نہیں ہے سوائے خدا کی ذات کے۔ اس کے علاوہ انسان کا ہمیشہ رہنے والا دشمن جو ہے وہ ہے شیطان۔ شیطان ہر وقت حملہ کرتا ہے، دماغ اور دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، تو جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ ان وسوسہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو شیطانی کاموں میں مشغول ہوتے تھے، جب سے نماز پڑھی ہے الحمدللہ اب ہم نے کوئی ایسے کام نہیں کیے جو معصیت الہی شمار ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان کی راہ ناک جو ہے زمین پر رگڑتا ہے، لہذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک زمین پر رگڑو۔ اسی طرح انسان جب نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے اور بہانے تلاش کرتا ہے کہ آج نہ جا، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کا ہی حکم ان پر غالب ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایک محکم قلعہ ہے، اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی غم ہیں، انسان کی زندگی میں دکھ مصیبت اور مسائل ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھنے والے کو دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ بہت بڑا نمازی ہے تو اس کو بہت ہی دکھ اور تکلیف اور رنج ہے، تو یاد رکھو بعض اوقات خداوند عالم تھوڑے تھوڑے چھوٹے گناہوں کو عذاب دے کر اسی دنیا کے اندر انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ بعض لوگ مرنے سے پہلے مریض ہو جاتے ہیں، اب دوسرے لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کو عذاب آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو چاہتا ہے بخش دے تو مرنے سے پہلے اس کو دکھ اور مصیبت دیتا ہے، تاکہ اس دکھ اور مصیبت کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، پاک اور صاف جنت میں داخل ہو۔ اور اس کے علاوہ بدن کی سلامتی، نماز ایک ورزش ہے، نماز ایک ورزش ہے، بہترین ورزش ہے۔ اٹھنا، رکوع کرنا، بیٹھنا، یہ ایک بہترین عبادت ہے۔